سر سید احمد خان کی وفات کے 50 سال بعد ان کے ہاتھوں سے لگایا گیا پودا اب درخت بن چکا تھا، کیونکہ علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء تحریک آزادی کے صف اول کے مجاہد بن چکے تھے۔ وہ قائد اعظم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے اور 1945-1946 کے انتخابات میں سرگرم ہو گئے۔ 1945-1946 کے انتخابات کے دوران حکومت برطانیہ انتظامی امور سے تنگ آ کر یہ وعدہ کرنے پر مجبور ہو گئی کہ برطانوی کابینہ کے ارکان پر مشتمل ایک وفد ہندوستان بھیجا جائے گا، جو ہندوستانی نمائندوں، سیاسی جماعتوں، رائے عامہ کے مختلف طبقات اور حکومت ہند کے مشورے سے ہندوستان کے دستوری مسئلے کا قابل عمل حل تلاش کرے گا۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد دسمبر 1945 میں مرکزی قانون ساز اسمبلی اور جنوری 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات منعقد کروائے گئے۔ یہ انتخابات مسلم لیگ کے لیے کسی سخت امتحان سے کم نہ تھا، کیونکہ پچھلے انتخابات میں مسلم لیگ پوری طرح ناکام ہو چکی تھی اور مسلم لیگ کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ وہ ثابت کرے کہ وہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ لیکن قائد اعظم مطمئن تھے، کیونکہ وہ اپنی قوم کے اندر وہ جذبہ دیکھ چکے تھے جو کسی بھی قوم کو اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ہر شہر، قصبے اور دیہات میں قائد اعظم کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے لے کے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے بلند ہونے لگے۔ قائد اعظم نے مسلمانان ہند سے مخاطب ہو کر کہا، یہ الیکشن عام الیکشن نہیں ہے، بلکہ ہندوستان میں مسلمانوں کی زندگی اور بقا کا امتحان ہے۔ مسلم لیگ نے انتخابات دو اصولوں کی بنیاد پر لڑے۔ مسلم لیگ ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ مسلم لیگ کا نصب العین پاکستان کا قیام ہے۔ ان انتخابات میں مسلم لیگ کو شاندار کامیابی نصیب ہوئی۔ مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے 90 نشستیں مخصوص تھیں، جو تمام مسلم لیگ نے جیت لی۔ صوبائی اسمبلیوں کے 495 مسلمان ارکان میں سے 440 ارکان مسلم لیگ کے منتخب ہوئے۔ انتخابی نتائج کے بعد یہ بات درست ثابت ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ تھی، اور یہ بھی کہ پاکستان برصغیر کے مسلمانوں کا متفقہ مطالبہ اور نصب العین تھا۔ مسلم لیگ کے انتخابات جیتنے کے بعد دہلی میں ایک کنونشن منعقد کیا گیا، جس میں مسلم لیگ کے تمام منتخب ارکان کو مدعو کیا۔ قائد اعظم نے اس کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہماری تجویز کے مطابق دستور بنانے کے لیے دو بااختیار دستور ساز اسمبلیاں ہوں گی، ایک ہندوستان کے لیے، دوسری پاکستان کے لیے۔ مسلم لیگ کے انتخابات جیتنے کے بعد حکومت یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اب مسلم لیگ کے تعاون کے بغیر پوری حکومت کا چلنا ممکن نہیں ہوگا، لہٰذا مسلم لیگ کو بھی حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی، جو مسلم لیگ نے قبول کر لی۔ لیاقت علی خان کو وزیر مالیات بنایا گیا۔ لیاقت علی خان نے ایسا بجٹ پیش کیا جس نے کانگریس کی سرپرستی کرنے والے سرمایہ داروں کے مفادات پر کاری ضرب لگائی۔ اب کانگریسی لیڈر گھٹنے ٹیک کر خود حکومت سے یہ مطالبہ کرنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمانوں کو پاکستان دے دیا جائے۔ اس منصوبے کا اعلان 3 جون 1947 کو کیا گیا۔ اس کے اہم نکات یہ ہیں: حکومت برطانیہ ہندوستان میں اپنا بنایا ہوا کوئی دستور نافذ نہیں کرے گی۔ ہندوستان کی دستور ساز اسمبلی اپنا دستور خود مرتب کرے گی، تاہم یہ دستور ملک کے ان حصوں پر نافذ نہیں ہوگا جو اسے قبول کرنے سے انکار کریں گے۔ یہ حصہ اپنی علیحدہ دستور ساز اسمبلی کے ذریعے دستور بنا سکے گا۔ مختلف صوبوں کی اسمبلیوں کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے گا کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک دستور ساز اسمبلی میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیں۔ پنجاب، بنگال، سرحد، بلوچستان اور ضلع سلہٹ کے لیے الگ الگ فارمولہ منصوبے میں بیان کیا گیا۔ جولائی 1947 میں برطانوی پارلیمنٹ نے 3 جون کے منصوبے کی بنیاد پر قانون آزادی ہند کی منظوری دے دی۔ اس میں کہا گیا 15 اگست 1947 کو ہندوستان پر برطانوی اقتدار ختم ہو جائے گا جب تک دونوں ریاستیں اپنا اپنا دستور تیار نہیں کر لیں گی۔ 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ دونوں ریاستوں میں عارضی دستور کی حیثیت سے نافذ رہے گا۔ حکومت نے 14 اگست 1947 کو تقسیم ہندوستان کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ پاکستان بننے کا اعلان ہوتے ہی پنجاب، بنگال، بہار، اڑیسہ میں نسلی فسادات، قتل و غارت گری کا طوفان برپا ہو گیا۔ سکھوں اور ہندوؤں نے ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی۔ لاکھوں لوٹے پوٹے قافلے بے سر و سامان پاکستان آنے شروع ہو گئے۔ تاریخ کی سب سے بڑی نقل مکانی نے 50 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ یہ کہانی بڑی دردناک اور خوفناک ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ قیام پاکستان پر مسلمان عورتوں اور بچوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کے دریاؤں کا پانی مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو چکا تھا۔
آخرکار 14 اگست 1947 کو عالمی نقشے پر دنیا کی سب سے بڑی مسلم مملکت پاکستان کے نام سے ظہور پذیر ہوئی۔ قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے اور لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد پاکستان کو کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن قائد اعظم اور دیگر قائدین کی حکمت عملی نے حالات پر جلد ہی قابو پا لیا اور دشمنوں کی چالوں کو ناکام کر دیا۔ ملی نہیں ہے ہمیں ارض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ پاکستان زندہ باد۔